بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 51 پیش خدمت ہے۔ اہل وطن فرزندان پاکستان عدلیہ کے ایسے عادل کو تلاش کر رہے ہیں جو پاکستان کے 1973 کے آئین سے غیر اسلامی قوانین کو از خود یا ریفرنڈم کے ذریعے ختم کریں، جن کی وجہ سے مسلمان دائرۂ اسلام سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان مانتے قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو ہیں، اور سرکاری طور پر عطایت انگریز کے مسلط کیے ہوئے مغربی جمہوریت کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت کی کرتے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کے کفر کا طبقاتی نظام حکومت، جس سے ہندوازم کا برہمن، کھتری، کشتری، شودر یعنی کلاس 1، 2، 3، 4 کا پاکستان پر کفر کا نظام حکومت مسلط اور جاری ہے۔ اہل وطن پر انگریز کا مسلط کیا ہوا تفاوتی نظام حکومت، جس کے تحت پاکستان میں سرکاری طور پر طبقہ وائز کلاس 1 کو شاہی تنخواہیں، شاہی مراد، قیمتی گاڑیاں، شاندار رہائشیں، پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے۔ کلاس 2 کو ان سے کم معیار کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ کلاس 3 اور 4 کو ان سرکاری سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ کلاس 3، 4 اور 23 کروڑ کسانوں مزدور کو ملکی سطح پر گاڑیاں تو کجا پبلک ٹرانسپورٹ تک مہیا نہ کرنا ایک ظلم عظیم ہے جو آج بھی جاری ہے۔ 1947 سے لے کر 1958 تک ان افسران کے پاس سرکاری گاڑیاں نہ تھیں۔ افسروں ماتحت پیدل یا ذاتی سائیکلوں پر دفتر آتے تھے۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کو حکومتی ایوان، ادارے، بے شمار سرکاری سہولتیں مہیا کرنا جاری کر دیں۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی نے فوجی گن پوائنٹ پر شاہی تنخواہوں میں اضافہ، شاہی سہولتیں، سرکاری مراعات، قیمتی گاڑیاں، دلکش سرکاری ایوان، انمول رہائشیں تعمیر کرائیں اور خوب سجائیں۔ اسی مارشل لا کے دور میں رشوت، کمیشن، کرپشن کو فروغ ملا۔ کلاس 3، 4 جو سب سے پہلے دفتر پہنچتے، صفائی کرتے، دیر سے گھر لوٹتے، ان کو غربت، تنگ دستی کی اذیتوں سے گزارا جاتا۔ پاکستان کے 70% کسان جو زمین کا سینہ چیر کر گندم، چاول، مکی، باجرہ، ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، ہر قسم کا چھوٹا بڑا گوشت، لذیذ پھل، طرح طرح کے میوہ جات، ہر قسم کی لکڑ، جڑی بوٹیاں، ہر قسم کے جانور، بکری، گائے، بھینس، اونٹ کا دودھ اور گوشت مہیا کرتے آ رہے ہیں۔ 29% مزدور، محنت کش، ہنرمند، جنہوں نے ملک کی سڑکیں، نہریں، ڈیم، ملک کی تمام تعمیرات، عالیشان بلڈنگز، خوبصورت مارکیٹیں، پاکستان کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ان کی تعمیرات کے حسین جمیل تعمیر کردہ دلکش عمارات کے جلوے، ان کی محنت مزدوری کا افسانہ، ان کی معاشی حالت دیکھ لیجئے۔ جس دن ان کو کام نہ ملے یا بیمار ہو جائیں، ان کے بچے بھوک سے بلکتے، اذیت ناک زندگی سے دوچار، سسک کر مرنے پر مجبور، خودکشیاں، خود سوزیاں کرتے جہان فانی سے الوداع ہو جاتے ہیں۔ 70% کسان اپنی ہر قسم کی تمام پیداوار، خام مال، ہر قسم کی بنیادی ضروریات حیات اہل وطن کو مہیا کرتا ہے۔ 29% مزدور
محنت کش ہنرمند، ملک کی تمام تعمیرات، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کے مالک، کسانوں کا تمام خام مال یعنی گندم سے آٹا، کپاس سے کپڑا، دھان سے چاول، گنا سے شوگر یعنی تمام مصنوعات تیار کرنے کے وارث 23 کروڑ کسانوں مزدوروں جو ملکی وسائل خزائن زر مبادلہ اکٹھا کرتے، ان کو وسائل خزائن زر مبادلہ سے محروم کرنے والے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسد منیر کا ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گار، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، 23 کروڑ اہل وطن سے ریفرنڈم یا ان کے سیاسی رہنماؤں کی بجائے جسٹس منیر سے فوجی گن پوائنٹ پر ہر قانون کو جرم اور ہر جرم کو قانون بنانا، ملک پر اپنی حکومتی اجارہ داری جاری رکھنا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی فوجی دہشت گردی تھی، اس کا فوجی گن پوائنٹ پر افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا نے حکومتی ایوانوں کو شراب خانہ اور ڈانس کلب بنا رکھا، جن کو ایوب خان نے پاکستان کا گورنر جنرل، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر کو ساتھ ملایا، ان کے ذریعے لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گار، فیروز خان نون کو بالجبر حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکا، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ 1958 کو اس مجرم ایوب خان نے مارشل لا لگایا، فوجی گن پوائنٹ پر فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھا، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے بگٹی جیسا ملکی غدار جگیردار ٹولہ، ان کا ذانی شرابی شاہی طبقہ کی باقیات نے 1958 تا 1970 تک پاکستان کو جیل، عوام کو قیدی بنائے رکھا۔ ان کے ظلم و جبر کے خلاف عوامی احتجاج جاری ہوا تو ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان نے الیکشن کروائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا، عوام نے احتجاج کیا، یحییٰ خان مسٹر بھٹو نے اس کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کا حکم دیا، 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا، انڈیا نے مداخلت کی، ان کے حکم کے تحت 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے، انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک کو 2 لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی، اہل وطن کا معاشی قتال جاری کر دیا۔ مسٹر بھٹو کے جیالوں نے سرکاری دفاتر، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں پر قبضہ کرنا، مالکوں اور سرکاری ملازموں کی تذلیل کرنا جاری کر دیا۔ عوام اور سیاسی رہنماؤں کے کہنے پر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بڑی محنت سے جیالوں پر کنٹرول کیا۔ ضیاء الحق نے مسلم لیگ نون کے نواز شریف، شجاعت حسین، پرویز الہی، شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، شیخ رشید کو جنم دیا، روس جیسی عالمی طاقت سے جنگ جیتی، ایٹم بم تیار کیا، فحاشی بے حیائی پر کنٹرول کیا، چادر و چار دیواری کو تحفظ دیا، ملک کی معاشی طاقت کو فروغ دیا۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے نواز شریف کی منتخب حکومت کو مارشل لا کی گن پوائنٹ پر ختم کیا، اپنی نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف کو جنم دیا، شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ وغیرہ کو حکومت کا حصہ بنایا، امریکہ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے شمسی ایئر بیس مہیا کیا، اس نے پاکستان کو جدید اسلحہ کی عالمی چھاؤنی بنا دیا، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 14 لاکھ کو معذور بنا دیا، 80-90 ہزار پاکستانی شہید ہوئے، کراچی میں قیمتی جہاز تباہ کیا،
انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر، ملک دشمن تنظیموں نے ملک کو چھلنی، بگٹی کے احباب کا قتال، قصور کے نواب کا قتال، لال مسجد کے طلباء طالبات کا قتال، پشاور کے فوجی اسکول کے طلباء کا قتال، کراچی کے عوام الناس کا قتال، 14,000 گلیشیر پر فوجی سپاہ کا قتال، NRO 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کا حقوق نسواں کے نام پر حکومتی عواموں اداروں پر قبضہ، اہل وطن کا معاشی معاشرتی دینی قتال، فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ کا تحریک انصاف کے عمران خان کے حکومتی ٹولہ میں پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کی باقیات کے پرویز الہی، اس کا خاندان، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، MQM، NRO کے 31 کیبنٹ ممبران، 88 ججز، ان کے علاوہ 51% جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے مجرموں کی مستورات کی باقیات کو تحریک انصاف میں شامل کرنا، نواز شریف کے خلاف عمران خان کی حکومت کا حصہ بنانا، نواز شریف کے خلاف کیس بنانا، اس کو جیل بھیجنا، ججوں سے اس کو نااہل قرار دلوانا، ملک میں انارکی پھیلانا، تمام حقائق عمران خان فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ کی چپکلش نے 1951 تا 1970 اور 1970 تا 2030 تک ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، قمر جاوید باجوہ کے تمام فوجی چیف کمانڈر، ان کی سیاسی جماعتوں کا بل جبر حکومتی عوانوں پر قبضے کے جرائم کی داستان کھول کر رکھ دی۔ ان ملکی آئین توڑنے والے مجرموں نے ان کے جگیردار فوجی ٹولہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے معاشی معاشرتی دینی قاتلوں، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کو ختم کرنے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے، ان مجرموں کو سزا دینے سے قبل 23 کروڑ کسانوں مزدوروں سے ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ لینا، انصاف کے تقاضوں کو دین کی روشنی میں پورا کرنا، ان کے کفر کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط حکومت کو ختم کرنا، ان پر لگائے گئے چارجز کو 23 کروڑ پاکستانی فرزندان کی عدالت میں پیش کرنا، ان سے فیصلہ لینا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ یا اللہ، اہل وطن کو، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔